मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा शौहर मुझसे हमबिस्तरी नहीं करता था। मैं जॉब करती थी और वो बेरोज़गार था, पूरा दिन घर में रहता था। अब मुझे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन मेरा शौहर अलहदा बेड पर सोता था। अजीब बात ये थी कि मैं पूरी रात बगैर कपड़ों के। मेरा नाम अनम है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे ख़दशात आए कि मैं उसे ज़िंदगी भर भुला ना सकी। उम्र की दहलीज पर पहुँचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब ये तलाश लंबी होती जाती है तो अपने लिए सही और गलत साथी तलाश करने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आता था। मैं जॉब करती थी, वो बेरोजगार था, पूरा दिन घर में पड़ा रहता। अब मुझे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। अजीब बात यह थी कि जब मैं घर आती तो मुझे अपने बिस्तर पर किसी औरत के बाल पड़े हुए मिलते। शौहर से पूछती तो कहता मुझे नहीं मालूम। उस दिन मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई तो सामने ऐसी चीज नजर आई जो किसी औरत की। मैं अपने बिस्तर पर लेटी कब से इंतजार कर रही थी। अभी सिर्फ 12 बजे थे। अली सो चुका था और मैं चाहती थी आस पड़ोस के भी सब लोग गहरी नींद सो जाए। यही वक्त था जब मैं घर से बाहर निकल सकती थी। वैसे भी यहाँ के लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैंने आज सोच लिया था कि किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना है। मेरा शौहर अली तो 9 बजे ही सो गया था। मैंने हल्के से गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसे इस तरह बेफिक्री से सोता देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, उसे जरा भी परवाह न थी कि मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था जब अली को इस तरह खुद से बेपरवाह देखा करती थी। न जाने किस बात की सजा दे रहा था वो मुझको, मगर आज मैं खामोश बैठने वाली नहीं थी। बस अब इस पल का इंतजार कर रही थी जब मुझे यहाँ से निकलना था। मैं बार बार वक्त देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजे का वक्त बताया, मैं उसी वक्त आहिस्ता से उठी। मेरी नजरें अब भी अली की तरफ थी, कहीं वो किसी आहट से जाग ना जाए। धीमे से मैंने अपने पैर जमीन पर रखे और चप्पल पहने बिना दबे पांव कमरे से निकल आई, वरना चप्पल की आवाज पे शायद वो जाग जाता। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, हाथ पैर भी कांप रहे थे, मगर मुझे हर हाल में आज जाना था। मैंने कमरे से निकलकर पीछे मुड़कर देखा। अली अब भी गहरी नींद में था। वो नींद में खराटे लिया करता था और कमरे से बाहर तक उसके खराटों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने बरामदा अबूर किया और छोटे से लोहे का गेट अबूर किया। चारों जानिब नजर दुराई, उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती, ना की स्पीड पे चलती जा रही थी। कभी कभी खौफ के मारे पीछे मुड़कर देख लिया करती कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहां कोई भी ना था। पूरा मोहल्ला मीठी नींद के मजे ले रहा था, जबकि मैं ही नसीबो जली थी जिसको रात की पहर चोरों की तरह निकलना पड़ा था। औरत की भी क्या जिंदगी है, अगर वो उस वक्त घर से निकले तो बाज़ात कहलाती है, जबकि मर्द अगर इस वक्त घर से निकले तो उसके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया करता। मगर आज मुझे कोई भी खौफ वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। मेरे अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैं बहुत तेज कदम उठा रही थी ताकि जल्द अज जल्द वहां पहुंच सकूं। 1 किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था, क्योंकि उस वक्त कोई सवारी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और मुझे फजर से पहले भी आना था ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। अली तो सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठता था, मगर मुझे मोहल्ले वालों का डर था जो जल्दी उठने के आदी थे। दिल में खौफ भी था, मगर मेरा जुनून मुझे खींचे जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते बची। हर जगह कोई ना कोई पत्थर आ जाता। चप्पल के बगैर मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। पाँव के अंगूठे से खून रस रहा था। एक नोकीला पत्थर चुभ गया था, लेकिन ऐसे कई पत्थर मेरी रूह में भी चुभ गए थे जो मैं न जाने कब से बर्दाश्त करती आ रही थी। एक लम्हे को मेरे कदम लड़खड़ाए थे कि जाने आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हर कोई मेरे किरदार पे ही उंगली उठाएगा। बस एक पल को मैं सोच में पड़ गई कि मैं वापस चली जाऊं, मगर फिर मुझे अपनी महरूमियत याद आ गई जो मुझे अली से शादी करने पर मिली थी। वो शख्स जिसे मैंने बहुत चाहा था, उसने मेरी झोली में 2 पल मोहब्बत के ना डाले थे। उस बेपरवाह शख्स के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपना आप तक मार डाला, मगर उसने मेरे साथ वो सब याद आते ही मैं फिर से तेज कदम उठाती आगे जाने लगती। मेरे दिलो दिमाग में खौफ था। चलते चलते आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। उस जगह को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था।
دل تھا کہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اب میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ یہ خیال آتے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ رک جاؤ انم، یہ گناہ، یہ آواز میرے کانوں میں آئی جا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، مگر میں کیا کرتی؟ میں اپنی خواہشات کو کب تک دباتی؟ آخر میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور اپنے قدم بڑھانے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، میرے اندر کی وہ آواز دم توڑتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں زخم پڑ چکے تھے، بنا چپلوں کے، جو یہاں تک آئی تھی، اور جس کے لیے آئی تھی کیا وہ کبھی میری یہ تکلیف سمجھ بھی پائے گا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ ویسے بھی آج تک کسی نے میرا سوچا ہی کہاں تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس لکڑی کے پرانے دروازے کو دھکیلا تھا، اور سامنے اسے دیکھ کر میں رہ نہ سکی اور جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ فجر کا وقت ہونے سے پہلے میں بامشکل وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، میرے دل و دماغ میں بس سکون ہی سکون تھا۔ خوشی میرے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ ابھی کافی اندھیرا تھا۔ کچی پکی سڑک پہ چلنے سے میرے پیروں کے تلوں پر چھالے سے پڑ گئے تھے، مگر میں ایک پل کو بھی رکی نہ تھی۔ میں بڑی سی چادر میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ سورج کی کرنیں روشنی نہ پھیلا دیں، لیکن میں پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور بستر پر گر سی گئی۔ اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں کتنی تھک چکی تھی، مگر میں بہت خوش تھی۔ اب میں اس کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میری دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اب میرے پیر زمین پر ٹک نہ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اب اسے اپنے گھر لاؤں گی، کیونکہ مجھے علی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے علی کی جانب دیکھا تو وہ ابھی خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے عجیب سی نفرت ہونے لگی اس کے وجود سے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنا سکون آرام سر برباد کیا تھا، مگر یہ تھا کہ میری ساری ریاستوں کو بھلا بیٹھا تھا۔ میں علی کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی، ہر وقت اسے خوش کرنے کا سوچا کرتی تھی، مگر آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے عجیب سی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی چوک سے تھکی ہاری گھر پہنچتی، مجھے لگتا جیسے کوئی میری پیٹھ پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں پوچھتی تو وہ ٹال جایا کرتا کہ کون آ سکتا ہے یہاں، لیکن ایک دن جب میں نے بیڈ شیٹ بچھائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ چادر میں سے کوئی چیز گری تھی۔ چھن کی آواز پہ میں متوجہ ہوئی تو فرش پہ ایک پائل گری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، میرے پاس تو ایسی کوئی پائل نہ تھی۔ بھلا یہ کس کی تھی؟ وہ علی کے بیڈ پہ کیا کر رہی تھی؟ عجیب سے خیالات مجھے بے چین کر رہے تھے۔ میں اسی وقت علی کو کال ملائی کہ جلدی گھر آؤ، وہ رات کا کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے پائل دکھائی، یہ کس کی ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے ماتھے پہ بل لا کر پوچھا تو اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں نے لی تھی تمہارے لیے، مگر میری بدقسمتی دیکھ کر اس کی دوسری پائل نہ جانے کہاں گرا دی میں نے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا، مگر میں خاموش ہو گئی، لیکن اب کافی چونکنا ہو گئی تھی، کیونکہ کئی دن سے مجھے ایک مخصوص خوشبو کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے پھر سے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اس کے بیڈ پہ مجھے لمبے بال ملے جو یقیناً کسی لڑکی کے ہی تھے۔ کچھ تکیے پر، کچھ چادر پر، میں صدمے سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت اس سے سوال کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، مجھے کیا معلوم یہ بال کس کے ہیں، تمہارے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے تیش تو بہت آیا۔ کیا کہوں کہ تم نے مجھے حق ہی کہاں دیا ہے کہ میرے بال یہاں نظر آتے۔ میں اسی وقت منہ موڑ کر وہاں سے نکل گئی، مگر مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری ناک کے نیچے یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ دوسری صبح جب میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تو وہاں جو کچھ دیکھا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو ابھی میں نے ایف اے کے امتحان دیے تھے کہ میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، لیکن میری امی نے ہر آنے والے رشتے کو منع کر دیا کہ ابھی انم بہت چھوٹی ہے۔ یہ بات ٹھیک بھی تھی، لیکن میری ماں کا یہ عذر بہت طویل پکڑنے لگا تھا۔ میں نے بی اے کر لیا تھا، تب بھی وہ میری تعلیم کا بہانہ کر کے ہر رشتے کو منع کرتی رہتی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور بہت پرکشش تھی، جہاں بھی جاتی لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، اس لیے ہمیشہ سادہ لباس میں ہوا کرتی، مگر لوگ اس سادگی میں بھی مجھے پسند کر لیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، میں نے ٹاپ کیا تھا اور مجھے بہت اچھی جاب مل گئی، وہ بھی اماں کے کہنے پہ میں راضی ہوئی تھی جاب کے لیے، ورنہ مجھے ماسٹرز کرنا تھا۔
मगर अम्मा का कहना था कि घर में 4 बहनें बैठी हैं, उनकी तालीम का खर्चा कौन उठाएगा। अब्बा को गुजरे हुए 3 साल होने को आए थे। मैं भी मजबूरन जॉब करने लगी। लोग हैरान थे कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। सारे पैसे अम्मी को दिया करती थी, बस चंद हजार रुपए अपने लिए रखती थी, क्योंकि मुझे जॉब के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत थी और भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती थी, जबकि मेरी पिक एंड ड्रॉप कंपनी के जिम्मे थी। अब तो मेरे लिए बड़े घरों से रिश्ते आने लगे थे, मगर अम्मा हर बार मना कर दिया करती थी। थक चुकी थी। मुझे एक जीवन साथी की जरूरत थी जो मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे, मगर अम्मा ने जैसे मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया था। कई बार तो मैं उनको दबे अल्फाज में कह भी चुकी थी कि मुझे अब शादी करनी है, मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। इन्हीं दिनों मेरे एक कोलीग ने मुझे प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई। मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और उनकी तलाक भी हो चुकी थी। एक 10 साल बेटी भी थी। उनके मुंह से शादी का पैगाम सुनकर मैं शशदा रह गई थी। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। डर के मारे मैं अपने कमरे में बंद हो गई और खूब रोई अपनी किस्मत पर। कल तक अच्छे खासे खुश शक्ल नौजवानों के रिश्ते आया करते थे और अब अम्मा की बेहिस्सी की वजह से अधेड़ उम्र लोग मुझसे शादी के ख्वाह थे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। मेरी अपनी माँ को कोई एहसास नहीं था कि मेरी उम्र निकलने लगी है, मगर उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। उनका कहना था कि लोग मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ और अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। हमने घर को बहुत अच्छे से बनवाया था, रंग व रोगन करवाया, ऊपर 2 कमरे डलवा दिए थे ताकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे सके। ये सब मेरी अनथक मेहनत का नतीजा था, मगर अफसोस इस समय मुझे कोई खुशी और सुकून हासिल नहीं हो रहा था। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरी नाज नखरे उठाए और मेरा ख्याल रखे। अब तो मेरी मांग में काफी सफेद बाल भी आ गए थे जिन्हें मैं कलर करके छुपा दिया करती थी। मैं समझ चुकी थी अम्मा मेरी शादी कभी होने नहीं देगी। एक दिन जब मैंने उनको कहा कि आज कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो काफी आग बबूला हो गई मुझ पर कि तुमसे जवानी संभल नहीं रही कि खुद ही रिश्ते वालों को बुलावा भेजा है। उनके मुंह से ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं सह गई। मुझे अब हर सूरत में निकाह करना था। ये रिश्ता मेरी सहेली अलीना ने बताया था, जो खुद से 3 बच्चों की माँ थी। उसका देवर जो कि रंडवा था, उसका रिश्ता बताया था। औलाद कोई नहीं थी। कुछ महीने पहले बीवी का इंतकाल हो गया था। अलीना ने समझाया था कि अब किसी कवारे लड़के के ख्वाब देखना बंद कर दो और जो उसका देवर है उसी से निकाह कर लो, और वो बहुत अच्छा इंसान है और कमाता भी अच्छा है, उसका बिजनेस चल रहा है। मगर उनके आते ही अम्मा ने उनकी खूब बेइज्जती कर डाली। उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ इसलिए इसके पीछे पड़े हो कि ये बहुत अच्छी पोस्ट पे फाइज है और मैं हरगिज किसी लालची इंसान को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ऐसी बातें सुनकर कौन शरीफ इंसान बर्दाश्त कर सकता था। वो लोग भी गुस्से में आकर वहां से चल दिए। उस रात मैं अम्मा के सामने खड़ी हो गई थी। अम्मा, आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अब देखिएगा मैं खुद किसी से शादी कर लूंगी और आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा रोने पीटने लगी कि कैसी बेहया लड़की है जो अपनी शादी के लिए मरी जा रही है, मगर मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उनका रोना धोना मुझ पे कोई असर नहीं कर रहा था। गली में एक लड़का आया था किराए पे। उसका नाम अली था। वो उम्र में मुझसे काफी छोटा था, लेकिन आते जाते वो मुझको पसंदीदगी की नजर से देखा करता था। एक दिन मैंने उसको अकेले में बुलाकर पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे सवाल पे वो काफी बौखला गया, मगर फिर बोला, मुझे पसंद हो मगर मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, जॉब नहीं लगती इसलिए गुजारा मुश्किल है, आपको कोई सुख कैसे दूंगा। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मैं जॉब करती हूँ और घर चला सकती हूँ। अगर तुम राजी हो तो हम आज ही निकाह कर लेते हैं। मेरे कहने पे वो काफी हैरत में था, मगर फिर उसने निकाह की हामी भर ली थी। हमने दूसरे दिन ही बिना किसी को बताए निकाह कर लिया और मैंने अली से थोड़ा वक्त मांगा जब तक मैं किसी अच्छी जगह पे किराए पे घर का बंदोबस्त करती, लेकिन अली ने खुद भी उसका बंदोबस्त कर दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और अम्मा से कहा कि मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। अम्मा को कोई इतराज ना था। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि उन्होंने एक बार भी परेशानी का इजहार नहीं किया कि तुम अकेली कैसे जाओगी वगैरह वगैरह। उनको बस इत्मीनान था कि मुझे दूसरे शहर जाने के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मैं जो पहले कुछ शर्मिंदा थी, अब वो शर्मिंदगी भी जाती रही थी कि मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं दिल ही दिल में बहुत सारा बोझ लिए इस घर से निकल आई थी।
باہر علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اس کرائے کے مکان میں آ گئے، مگر وہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کافی کچھ برا ہو چکا ہے۔ میں نے محسوس کیا علی مجھ سے دور سا رہتا ہے۔ ہم دونوں ازدواجی رشتے میں بن چکے تھے، مگر وہ مجھ سے کافی گھبراتا تھا۔ خیر میں نے سوچا ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، تبھی شاید اسے کچھ وقت چاہیے، اور اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے وہ بہت پسند تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، اچھے کپڑے زیب تن کرتا تو شہزادہ لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر جاتی تو لوگ ہمیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے اور مجھے فخر محسوس ہوتا۔ میں نے اس سے بہت ساری شاپنگ کروائی تھی اور میں نے گھر کے لیے کافی سامان بھی لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے اماں کو کھل کر بتایا میں نے شادی کر لی ہے اور یہ کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی میں ان کو خرچہ دیا کروں گی، مگر پہلے جتنا نہیں، کیونکہ میرا اپنا بھی گھر تھا اور خرچے تھے۔ میری بات سنتے ہی اماں فون پہ چلانے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کئی بددعات دے ڈالی۔ میں خاموش سے دل پہ پتھر رکھ کر سنتی رہی۔ مجھے ان سے یہی امید تھی۔ میں نے اپنے کولیگز کو بھی اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ کچھ لوگ مجھ پہ طنز بھی کر رہے تھے کہ اپنے سے کافی چھوٹے لڑکے سے شادی کی تھی، مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ علی کے پاس کوئی جاب نہ تھی، اس لیے وہ گھر پہ ہی بیٹھا رہتا یا پھر باہر آوارہ گردی کے لیے نکل جایا کرتا۔ میں نے کافی عرصہ برداشت کیا، پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آخر کب تک وہ اس طرح بیٹھا رہے گا۔ اس دن وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے کہا کہ اگر میں تم پہ بوجھ ہوں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں سے اس کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی۔ میں کافی دیر تک بس وہیں کھڑی رہی اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر میری عزت بہت کرتا تھا۔ ہر وقت میری جی حضوری میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ مجھے پانی کے لیے بھی اٹھنے نہ دیتا تھا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت پسند تھی۔ میرے سارے کام وہ کر دیا کرتا تھا بنا کہے، لیکن اب بھی ہمیں بہت دوری تھی اور آج علی کے دور جانے کا سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بنا میں کیسے رہوں گی، یہ خیال میرے دل پہ کوڑے برسانے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس کوئی باز پرست نہیں کروں گی۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ پہلے ہی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، ان لوگوں کو پھر سے موقع مل جائے گا۔ رات کو جب علی گھر آیا تو میں نے اس سے معافی مانگی کہ میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی کافی شرمندہ ہوا اور کہا میں نے جانے کیوں غصے میں آ گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں ہر وقت علی کو خرچ جیب دیا کرتی تھی تاکہ اسے مجھ سے مانگنا نہ پڑے، اور میں نے اس کا جیب خرچ بڑھا دیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ علی کے گھر والے اس سے ملنے کبھی نہ آئے تھے، بس کبھی کبھار وہ لاہور چلا جاتا تھا ان سے ملنے، لیکن جب بھی جاتا میں ان سب کے لیے تحفے طائف بھیجا کرتی۔ علی ملتان میں جاب ڈھونڈنے کی غرض سے ہی آیا تھا، مگر اب ایسا لگتا تھا کہ اسے جاب کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اسے سب بیٹھے بٹھائے مل جایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا جہاں بس 2 کمرے تھے۔ علی زیادہ تر دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا، مگر جب میں نے کمرے میں AC لگوایا تو وہ میرے ہی کمرے میں نیچے سو جاتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ گھر کا کرایہ مجھے کمپنی کی طرف سے ملنے لگا تھا۔ میں اماں کے پاس بہت کم رقم بھیج پاتی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی نیا خرچ نکل آتا تھا۔ اماں سے میری کوئی بات نہیں ہوتی تھی، میں بس ان کے گھر پیسے بھجوا دیا کرتی تھی۔ اماں کو میرا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا اور میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ علی کے لیے پیسہ کمانے کی مشین بن چکی تھی۔ میری کولیگز جب پوچھتی کہ اب تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں دی تو میں گھبرا جاتی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ اب تک ہم دونوں صرف نام کے شوہر بیوی تھے۔ لوگوں کا منہ تو بند کروا دیا کرتی تھی، مگر اب میرے اندر ماں بننے کی شدید خواہش نے جنم لے لیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، پھر تو میں ماں بھی نہ بن سکتی، مگر میں کیا کر سکتی تھی۔ میرے لب تھے۔ علی لاہور گیا ہوا تھا اپنے والدین سے ملنے، اس کے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ گھر کھانے کو دوڑتا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو کافی الجھا سا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ بولا کہ بس ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھ پر زور دے رہی ہے کہ میں لاہور واپس چلا جاؤں۔ اس کی بات سن کر میرا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں اس کے بنا کیسے رہوں گی، یہ خیال مجھے ستانے لگا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی تھی کہ جانے علی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر اپنے شہر واپس چلا جائے، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی محبت تو تھی نہیں۔
دوسرے دن میں آفس گئی تو سر میں شدید درد اٹھا اور میں نے اپنے باس سے چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، ایک لیڈیز پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی، اور اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ میرے گھر میں علی نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رگلیاں منا رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اس دن غسل خانے میں میک اپ کا سامان دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، میرے دل و دماغ جگڑنے لگے تھے جیسے میں تپتے میں کھڑی تھی جہاں ایک بوند پانی بھی میسر نہ تھا۔ جس کے لیے اتنا کچھ کیا وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری تڑپتی خواہشات کو پورا کروں گی، اس لیے میں نے کوشش شروع کر دی اور مجھے اس جگہ کا پتہ بھی مل گیا تھا۔ مجھے رات کے وقت جانا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس لیے میں رات کو ہی گئی تھی۔ وہ بہت سیدھا مکان ایک نرس کا تھا جہاں اس نے میرے لیے ایک بچے کا انتظام کیا تھا۔ جی ہاں، اس رات میں اسی بچے سے ملنے گئی تھی۔ میری تڑپتی ممتا مجھے وہاں تک کھینچ کر لے گئی تھی جہاں وہ معصوم بچہ میرا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر میں رہ نہ پائی تھی۔ میں نے نرس کو اس کی رقم ادا کر دی تھی۔ اب وہ 2 دن بعد میں اس کو لے کر آنے والی تھی، لیکن ایک خیال مجھے ستائے جا رہا تھا کہ نہ جانے ماں کی گود اجڑ کر وہ نرس اس بچے کو ہسپتال سے چرا کے لائی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا اور اس میں حصے دار بننے جا رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میری ممتا کا جنون مجھ پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ میں جب باقی کی رقم لے کر دوسری رات اس نرس کے گھر پہنچی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچہ مجھے تھمایا اور مجھے جانے کا کہا۔ خبردار، جو کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا تو وہ جلدی سے پیسے گنتے ہوئے بولی۔ میں نے بچے کو گود میں لے کر چوما، میری ممتا کو تسکین مل گئی۔ میں جلدی سے وہاں نکل آئی اور میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی کیونکہ میرے ہاتھ میں میرا بچہ تھا۔ گھر پہنچ کر میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی جہاں میں نے اس کی ضروریات کا سامان پہلے سے ہی لے رکھا تھا۔ اس کا دودھ، کپڑے، فیڈر، سب کچھ۔ بچے کے رونے کی آواز پہ علی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے کمرے میں آ گیا اور حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اور میں اطمینان سے اسے بتانے لگی کہ یہ میرا ہے، اسے میں نے گود لیا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اس سے روک دیا۔ یہ میری زندگی ہے، میرا گھر ہے، اب مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ رہنا مجھے بالکل گوارا نہیں، جو میرے ہی گھر میں اپنی دوسری بیوی کو لاتا ہے۔ اس کا حیرت سے منہ کھل چکا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے سب معلوم کر لیا ہے۔ پچھلی بار جب تم لاہور گئے تھے تو وہاں اپنی پھوپھو کی بیٹی سے نکاح رچا لیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر، اور یہی نہیں، اسے گھر میں بھی لائے تھے۔ پورا ہفتہ وہ اس گھر میں رہی اور مجھے کچھ خبر بھی نہ ہو سکی کیونکہ میں تو صبح کی جاتی اور شام کو تھکی ہوئی واپس آیا کرتی تھی، اور تم نے مجھے شام کی چائے میں نیند کی گولی بھی دینی شروع کر دی تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں نہ سنوں۔ وہ ہکا بکا سا کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم مجھے اپنی ATM مشین ہی سمجھتے ہو، اس کے علاوہ میری کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری نظر میں، اور اب تم جا سکتے ہو، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے گھر سے دفع ہونے کو کہا اور وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھ سے معافیا مانگتا رہا مگر مجھے کچھ نہیں سننا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فجر سے پہلے اپنا سامان باندھ لو۔ مجبوراً وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی مگر جانے کیوں وہ بے چین تھا، چپ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کو سو جاتا پھر رونے لگتا۔ اس کی بے چینی اور مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ علی جا چکا تھا اور میں نے ایک اور بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ جس طرح ہم علی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور وہ میرا کبھی نہ ہو سکا تھا، اسی طرح یہ بچہ بھی زبردستی اپنی زندگی میں لائی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ خیال مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ تقریباً 2 دن بعد میں اس بچے کو اس کے والدین کے پاس لے گئی جو خبروں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا تھا۔ ان کا بچہ ہسپتال سے چوری ہو گیا تھا۔ میں نے جب بچے کو اس کی ماں کی گود میں رکھا تو جیسے اس کی ماں کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ میرا اتنا شکریہ ادا کیے جا رہی تھی کہ میں شرمندہ تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیے جا رہی تھی اور میں خالی دامن لیے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے واپس اپنی ماں کے پاس جانا تھا، شاید ان کی ہی بدعا لگی تھی مجھے۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو جیسے ہی اماں کے بیمار جسم میں جان سی آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے گھر کی ضروریات کی خاطر میرا حق مارا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ان کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، ان سے معافی مانگنی شروع کر دی۔
قصور میرا تھا، میں بے حس ہو گئی تھی، اپنی خواہشات کی خاطر بیوہ ماں اور بہنوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد علی نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی اور اماں نے میری دوست کے دیور کو بلاوا بھیج دیا تھا۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میری دوست نے بتایا تھا کہ میں اسے بہت پسند آ گئی تھی جب سے وہ شادی سے منع کیے جا رہا تھا۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا اور جمشید میرا بہت خیال رکھتے، میرے ناز نخرے ایسے اٹھاتے جیسے ان کی پہلی شادی ہو۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اب میں اپنی ساری تنخواہ ماں کو بھجوا دیا کرتی تھی کیونکہ جمشید کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، اور شاید ایک ماں کو اس کے بچے سے ملوانے کے صدقے اللہ نے میرے گھر بھی امید کی کرن جگائی تھی۔ ہم دونوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا تھا کیونکہ میں حاملہ ہو گئی تھی اور اس عمر میں بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کیونکہ میں گناہ کرنے سے بچ گئی تھی، ورنہ آج اس طرف ماں کی بددعائیں بھی میری زندگی میں شامل ہو جاتی۔